السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے ہسٹری آف پیلسٹین۔ اس سے پہلے ہم ہسٹری آف جوز کو پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے یہودی مختلف علاقوں سے پرسیکیوٹ ہونے کے بعد فلسطین آئے اور وہاں انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی اسرائیل کے نام سے، اور دا لینڈ آف فلسطین ٹرانسفر انٹو دا لینڈ آف اسرائیل۔ اور کیونکہ فلسطین تو رہا ہی نہیں، تمام ٹیریٹری پر اسرائیل نے اپنی ریاست قائم کی ہے، اور باقی نام و نہاد فلسطین جو بچا ہوا ہے اس پہ بھی کنٹرول اسرائیل کا ہے۔ اور آج کے جو حالات ہیں اور اسرائیل کے جو حالات ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی شروعات کریں گے، ان دا اینڈ آپ کو تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی، حالات کون سے تھے، مختصر طریقے سے لے کے چلیں گے، لیکن تمام پوائنٹس اس کے اندر کور کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی۔ اس کی شروعات ہوئی ہے 19ویں صدی میں۔ تھیوڈور ہرسل نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام تھا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، جس کے مطابق یہودیوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کو، یہودیوں کو دوبارہ سے فلسطین ٹرانسفر ہونا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی ریاست قائم کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات یہاں پر ایک سمجھنے کی ہے کہ آرتھوڈاکس جوز جو کہ آج بھی اس تحریک کے خلاف ہیں اور پہلے بھی تھے، ان میں چیم الیزرا اسپیرا کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کنڈیمڈ کرتے تھے کہ ہمارے دین اور مذہب کے مطابق یہ بلیس فیمس کام ہے کہ اس یہود ایک ریاست قائم کریں۔ بہرحال یہ ریاست کیوں قائم ہوئی، زیونزم کیسے وجود میں آیا، اس کی مین وجہ تھی اینٹی سیمیٹکس۔ شروعات اس کی ہوئی ہے جب رومن امپائر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا اور یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں رومن امپائر میں ہی کرسچینٹی پھیل گئی اور آفیشیل ریلیجن اسی صورت میں بن سکتا تھا کہ تمام کا تمام الزام یہودیوں پر ڈالا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں کے خلاف کرسچینٹی میں بہت زیادہ نفرت تھی، جس کی وجہ سے ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان کو ہولوکاسٹ کیا گیا، ان کو نفرت کا بہت زیادہ سامنا ہوا۔ اور ورلڈ وار ون میں جب اینٹی سیمیٹک ڈسکورس سٹارٹ ہوا تو برٹش گورنمنٹ نے ایک ڈکلیریشن سائن کیا جس کا نام ہے بیلفور ڈکلیریشن۔ یہ سب سے زیادہ جڑ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم یہودیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ نے ورلڈ وار ون میں برٹش کا ساتھ دینا ہے، جس کے بدلے میں ہم اسرائیل آپ کو زیونسٹ اسٹیٹ دیں گے فلسطین میں، اور یہی وعدہ انہوں نے فلسطینیوں سے بھی کیا تھا۔ اب ورلڈ وار ون میں لارڈ بیلفور یہ ایک ریسسٹ قسم کا آدمی تھا، یہ کوئی پرو سیمیٹک نہیں تھا، اینٹی سیمیٹک تھا، لیکن یہ چاہتا تھا یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے ان سے معاہدہ کیا۔ اس کی آپ ڈکلیریشن دیکھیں، اس نے کہا کہ زائنسٹ موومنٹ کی وجہ سے ہم اس ایلین اور ہوسٹائل برڈ لوگوں کو نکال دیں گے ویسٹرن سویلائزیشن سے، جن کو اب تک نہ تو ہم ایبزارب کر پائے ہیں اور نہ ہی ایکسپیل کر پائے ہیں، لیکن اب ہم ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے آگے کہا کہ ہم ان 7 لاکھ عرب لوگوں سے پوچھیں گے بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں لیں گے کہ ہم ان کو یہاں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ کس طرح سے اینٹی سیمیٹزم نے اسرائیل کو پیدا کیا، اس کے بہت سے آرٹیکلز ہیں، یہ آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اور گوگل کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ آرتھوڈاکس جو کرسچنز تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، سمپل۔ اب ورلڈ وار 2 میں نازسٹ تھے، انہوں نے اس کا کیا سلوشن نکالا، انہوں نے فائنل سلوشن کے نام سے کہا کہ یہ جو بولچرزم ہے اور یہ جو کارل مارکس کی تحریک تھی، سوشلزم اور ڈیموکریسی، لبرلزم، یہ سب یہودی سازش ہے۔ حالانکہ کارل مارکس ایتھسٹ تھا، ہٹلر تھا، اس نے ہولوکاسٹ کیا، اور ہولوکاسٹ آپ اس کے بارے میں پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بہت زیادہ 60 لاکھ تقریباً یہودیوں کو ہولوکاسٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی ایسٹرن یورپ سے بھاگ کر فلسطین آتے چلے گئے۔ اور 1948 میں یہود بہت زیادہ تعداد میں فلسطین آئے، انہوں نے برٹش سے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اور یہ برٹش وہاں پر کیوں تھے، انہوں نے اپنی کالونیز بنائی ہوئی تھی فلسطین میں، اس لیے کہ سٹارٹ میں ہی برٹش نے عرب کو ترک کے خلاف لڑوایا اور وہاں پر انہوں نے اپنی کالونیز قائم کر لی، وہاں ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ یہود نے آتے ہی برٹش کے خلاف لڑائی شروع کی۔ کنگ ڈیوڈ ایک ہوٹل تھا، اس کو بم کیا، لیکن الٹا جو عرب کنٹریز تھیں انہوں نے ہی، عرب کنٹریز نے ہی ان کے اسرائیل کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز کو برٹن سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ان پہ اٹیک کرو، ان کے پر اٹیک کرو، خاص طور پر جارڈن کو سپورٹ کر رہا تھا، جس سے فرسٹ عرب اسرائیل وار شروع ہوئی، جس میں 7 عرب ممالک شامل تھے، اور مینلی برٹش ان کے ساتھ تھا۔ لیکن 1948 میں 7 کو شکست ہوئی، اور جو پارٹیشن پلان تھا UN کا 1947 کا، اس سے بڑھ کر پورا حصہ ٹیک اوور کر لیا۔ ویسٹرن بینک اور غزہ کو ٹیک اوور نہیں کیا، باقی ساؤتھ پورا ڈیزرٹ انہوں نے قبضہ کر لیا، الٹا اسرائیل ایکسپینڈ ہی کر گیا۔
اس ڈیفیٹ کی وجہ سے مصر میں ری تھنکنگ پیدا ہوئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ جو پرو برٹش بادشاہت ہے جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے، اس بادشاہت کو ختم کیا جائے، لہٰذا ایجپٹ میں انقلاب ہوا۔ 1952 کے اندر اقتدار میں آئے گمال عبد الناصر، جس کو ہم جمال کہتے ہیں لیکن وہ لوگ گمال کہتے ہیں۔ گمال عبد الناصر جو کہ بہت پاپولر تھے، انہوں نے آتے ہی سوئس کینال کو نیشنلائز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی ہونی چاہیے کیونکہ مصر نے جتنے ٹیکس دیے، برٹش اور فرانس نے بنائی ہے لیکن جو مصر کا بہت خرچہ ہوا ہے یہ مصر کی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے برٹش نے، فرانس نے اور اسرائیل نے، تینوں نے اٹیک کر دیا مصر پر۔ اب یہاں پر USSR نے اس انقلاب کو پسند کیا، انہوں نے کہا کہ ایجپٹ کے لیے، سرزمین کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ جو ہے اس مونارکی کو اس نے اوور تھرو کیا ہے، ڈیموکریٹک ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو USSR آ گیا ایجپٹ کے ساتھ اور فرانس، UK اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے اور سوئس کینال کے اوپر 1966 میں۔ اور لیکن USSR نے دھمکی لگائی کہ فرانس کو، برٹن کو، کہ ہم لنڈن، پیرس اور تل اویو پر بم پھینکیں گے، میزائل گرائیں گے اگر تم پیچھے نہ ہٹیں مصر کو اٹیک کرنے سے۔ جو بلغینی تھے سوویت یونین کی جانب سے وہ ان کو کر رہے تھے اور تینوں ملکوں نے گھبرا گئے اس سے اور پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے ناصر جو تھے وہ بہت بڑے ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی وجہ سے پورے عرب میں پھر انقلاب پھیلا۔ مصر میں جو انقلاب ہوا تو یہ آہستہ آہستہ یہ انقلاب پھیلتا چلا گیا، مصر، عراق، شام، لیبیا، یعنی الجیریا، یعنی کہ سب میں یہ انقلابی تحریکیں ایک لہر کی طرح بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ناصر جو تقریریں کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ اب وہاں پر پرو سوویت بلاک بن گیا، پین عرب موومنٹ شروع ہو گئی، باتھس موومنٹ، کمیونسٹ موومنٹ، جس سے امریکہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب یہ ساری جو کمیونسٹ ہیں، یعنی کہ ناصر کمیونسٹ نہیں تھے، وہ سوشلسٹ تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کمیونسٹ کنٹریز ہمارا ساتھ دے رہی ہیں یہ قومی آزادی کی وجہ سے لڑائی کر رہی ہیں، لیکن وہ خود سوشلسٹ تھا۔ اب امریکہ نے دیکھا کہ جے گوارا، فیڈرل کیسٹرو، سوویت یونین، ماؤ زے تونگ اور کمیونسٹ بلاک کا انفلوئنس پیدا ہو رہا ہے اس علاقے میں، اور جو مڈل ایسٹ ہے اس میں ایک کولڈ وار شروع ہو گئی۔ ناصر کا ایجپٹ، کرنل قذافی کا لیبیا، حافظ الاسد کا سیریا اور عراق میں بھی باتھسٹ آ گئے اور یمن میں بھی جو باتھسٹ پارٹی تھی وہ اقتدار میں آئی۔ اس کے علاوہ ایمرج ہوئی اس میں PLO جمال ناصر نے ایجپٹ میں بنائی تھی، لیکن بعد میں اس میں یاسر عرفات آئے سامنے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ اور پرو سوشلسٹ گروپ اور اینٹی سوشلسٹ گروپ میں ان میں کون سے، جو سعودی عرب، ایران اور پاکستان بھی اینٹی سوشلسٹ تھے اور بغداد پیکٹ کا حصہ تھا پاکستان کے، سوشلزم کی جو لہر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ 1967 تک امریکہ نے اسرائیل کو اتنے ہتھیار دیے کہ مصر اور عراق کو سوویت یونین نے دیے اور لیبیا کو بھی دیے، مگر امریکہ نے 12 سال تک اسرائیل کو مسلسل ہتھیار دیے اور 1967 میں اسرائیل نے سوچا کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ اب ہم شام اور مصر دونوں کو اڑا سکتے ہیں، یعنی کہ یہی دونوں ہی پرو سوشلسٹ تھے، یہی نیشنل لبریشن کنٹریز تھیں۔ اب 6 دن کی جنگ ہوئی، اس کو 6 ڈے وار کہتے ہیں، جس میں مصر، شام اور جارڈن بھی شامل تھا۔ اسرائیل نے بہت سارے علاقوں پر ٹیک اوور کر لیا، جس میں گولان ہائٹس، سینائی پیننسولا اور ویسٹ بینک اور غزہ بھی شامل تھی، یہ سارے انہوں نے ٹیک اوور کر لیے۔ اس کے بعد کے عرصے میں PLO اس کے ساتھ ساتھ لڑتی رہی۔ PLO میں ایک اس میں رائز آف عرفات سامنے آئے، ان میں الفتح تھی، PFL تھی اور DFL تھی، پاپولر فرنٹ آف لبریشن اور ڈیموکریٹک فرنٹ آف لبریشن، یہ تینوں PLO میں شامل تھی۔ PLO ایک سیکولر آرگنائزیشن تھی جس میں مسلمان اور کرسچن سب شامل تھے، ایون کہ یہودی بھی اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یاسر عرفات تھے اور دوسرے ان کے جارج عباش اور نیف جو تھے، یہ ان کے مین لیڈرز تھے۔ PLO کی کوشش تھی کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑیں، مگر ویسٹ بینک میں، جارڈن میں تھے اور اسرائیل کی خواہش تھی کہ یہ ختم ہو جائیں، یعنی کہ PLO ختم ہو جائے۔ انہوں نے شاہ حسین سعودی عرب سے سیکریٹ ڈیل کی کہ ان کو ختم کر دو، اور شاہ حسین نے پاک آرمی سے اپیل کی کہ آپ آئیں اور PLO کو ختم کریں۔ پاکستان میں اس وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اور ہماری حکومت نے شاہ حسین کا ساتھ دیا اور ضیاء الحق بریگیڈیئر کو بھیجا اور پاکستان آرمی کو استعمال کیا گیا، PLO کو شکست دی گئی۔ اس شکست کی وجہ سے PLO کو لبنان جانا پڑا، اور اس کی وجہ سے اسی کو کہتے ہیں بلیک سپٹمبر، کیونکہ سپتمبر میں یہ واقعہ ہوا اور PLO نے یہ سمجھا کہ ہمارے اپنے مسلمانوں نے ہمیں بیٹرے کیا، ہمیں مسلمان بھائیوں نے اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم پر اٹیک کیا تھا۔
اس کے بعد 1973 میں سوویت یونین نے بہت سارے ہتھیار سیریا کو دیے، ایجپٹ کو بھی دیے اور جارڈن کو بھی دیے، اور اس میں سرفیس میزائل تھے اور گائیڈڈ میزائل بھی شامل تھے۔ اور سیریا نے پھر گولان ہائٹس کو کور کرنے کے لیے بہت بڑا ٹینک اٹیک کیا، اور ایجپٹ میں بھی صحرائے پینسلوینیا کو ٹیک آف کرنے کے لیے بہت زبردست اسٹریٹجی بنائی، جس کو ہم کہتے ہیں یوم کیپر وار۔ یہ سرپرائز بہت کامیاب اٹیک تھا، لیکن بعد میں جو آرمی آپ نے سامنے آئی، اور بہرحال اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ ناصر کو بھی بہت ایڈمائر کرتے تھے بھٹو صاحب، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی پاکستان کے جمال یعنی کہ اسی طرح کا ڈیموکریٹک ٹرانسفارمیشن وہ بھی پاکستان میں لائیں۔ اور بھٹو عرفات سے کی بھی دوستی تھی بھٹو کی عرفات کے ساتھ۔ پاکستان آرمی نے سیکریٹ مشن کیے، اور عبدالستار الوی اس وقت کے ان کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے مخالفین میں ایریل شیرون تھے اور مشل ڈیون بھی شامل تھے۔ اور 1978 میں پھر کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوئے، یعنی کہ انوار سادات امریکہ گئے اور اسرائیل کے صدر سے انہوں نے سینائے پینسلوینیا کو واپس لانے کے لیے اسرائیل کے صدر سے ملے، ان سے کہا کہ ہمیں سینائے پینسلوینیا ہمارا واپس کر دو، مگر شرط یہ رکھی اسرائیلیوں نے کہ آئندہ آپ ہم پر ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں ریکگنائز کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں ایڈریس کریں ہماری پارلیمنٹ میں۔ اور مصر نے بولا کہ ٹھیک ہے، ہم اب اینٹی زائنسٹ نہیں ہوں گے اور ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو ملٹری ایڈ کا بھی وعدہ کیا مصر سے، اور ایسا ہی ہوا کہ بعد میں امریکہ نے بہت زیادہ مصر کو ایڈ دی۔ اور سیریا اس سے ناراض تھا کیونکہ مصر نے سیریا سے اس کے بارے میں کوئی کنسلٹ نہیں کیا تھا۔ اب پی ایل او تو لبنان چلا گیا۔ اب اسرائیل نے یہ سوچا کہ لبنان پہ انویژن کیا جائے، حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یاسر عرفات کو ختم کر دے۔ اس طرح 1978 میں لبنان پہ حملہ ہوا، پھر 1982 میں بے تحاشا کوشش کی، بہت بم گرائے، ایک بلڈنگ میں بم گراتے، پھر اور بلڈنگ میں، ایئر بلڈنگ میں، وہ یاسر عرفات کو مار ہی نہیں سک رہے تھے، قتل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے بہت بڑا میسیکر ہوا۔ اور اس کے بعد جو کرسچن فلینجلز تھے وہ ساتھ مل گئے، اور شیبرا اور شٹیلا میں ان لوگوں نے بے تحاشا فلسطینیوں کو قتل عام کیا، جس کے بعد سکینڈل بنا، اور اسرائیل کے اندر ہی ایک لیفٹسٹ جماعت سامنے ہے جس کو ماکی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ جنگوں کی شخص خلاف تھے، انہوں نے کہا کہ پیس موومنٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ایسے نہیں رہنا چاہیے۔ زائنزم کے خلاف ماکی گروپ کھڑا ہو گیا، اور عرفات کو لبنان سے بچا کر ٹیونس بھیجا گیا۔ ٹیونس میں اب وہ آئسولیٹڈ ہو گئے، اور وہاں سے وہ جنگیں نہیں کر سکتے تھے۔ اب اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم نے پی ایل او کو ختم کر دیا، اور ٹیونس چلا گیا، اور ہم اسرائیل پھر بھی ٹیونزینیا میں بھی بھیجتا رہتا تھا ایئر میزائل وغیرہ، لیکن وہ وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 1988 میں مسلمان تھے، جوان مسلمان، انہوں نے اسرائیل کی آرمی پتھر مارنا شروع کر دی، اس کو کہتے ہیں فرسٹ انتفاضہ، اور جس کی وجہ سے اخوان المسلمین میں سے جو ایک پارٹی تھی، پارٹی شیخ یاسین ان کے سربراہ تھے، جو کہ پی ایل او کو اپوز کرتے تھے، اسرائیل ان کو سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ نیشنلزم ہے، وہ اسلام کے اپوز ہے، قومیت کو پسند نہیں کرتے تھے، کون؟ اخوان المسلمین۔ لیکن اسی ٹائم میں 1988 میں حماس اخوان المسلمین سے ہی نکلے، مگر یہ ینگر لوگ تھے، یہ کہتے تھے کہ نیشنلزم اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہم فلسطین کو نیشنلزم کو امبریس کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک ہونا چاہیے، اور عرفات اور پی ایل او کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اپنا استاد سمجھتے ہیں، جس سے یہ تبدیلی آئی کہ 1988 میں حماس ایز اے نیو آرگنائزیشن سامنے آئی۔ عرفات نے انفطادہ کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا ہے، اور جو چین ہے وہ بھی ہم مدد نہیں کر رہا، تو سوشلسٹ بلاک ختم ہو گیا اور پیس کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں 1993 میں اوسلو ایکارڈز ہوئے، عرفات واپس آ سکتے ہیں، فلسطین میں اتھارٹی قائم کر سکتے ہیں، ویسٹ بینک اور غزہ میں ان لوگوں کو اپنی سیپریٹ اسٹیٹ بنانی چاہیے، اور اس کے بیس پر یاسر عرفات واپس آئے اور فلسطین میں اپنی اتھارٹی قائم کی، ویسٹ بینک میں اور غزہ میں انہوں نے سیپریٹ لینڈز بنائیں۔ لیکن فلسطین کے اندر رائٹ ونگ کے لوگ، ایکسٹریم لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے 2 سال کے اندر اسکاربین کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، اور انہوں نے ان میں سے ایک لوبی ایسی ہے وہ چاہتی ہے کہ پیس نہ ہو اور فلسطینیوں سے ہم لڑتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو حماس تھے وہ ایک سافٹ ٹارگٹ پر اٹیک کرتے رہتے تھے، جس کو انہوں نے مینپولیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ان کے اوپر یہ دہشت گرد لوگ ہیں اور ان کے ساتھ پیس نہیں ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے ایریل شیرون جو ہے مسجد اقصیٰ بھی گئے، جس کی وجہ سے سیکنڈ انفطادہ ہوا 2002 میں، دوبارہ سے حملہ کیا آرمی نے۔ اچھا، یہ وہ علاقے تھے جہاں جو انہوں نے ٹیرٹری میں قبضہ کیا ہوا تھا، جن علاقوں پر فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان علاقوں پہ ایسا ہوا کہ نوجوانوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اب اسرائیلیوں نے عرفات کو وملہ کے اندر کمپاؤنڈ میں قید کر لیا اور محدود کر دیا،
اور کئی مہینے تک وہ وہاں پر ہولڈ آؤٹ کرتے رہے، بندوق ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ماروں گا یا مروں گا۔ فلسطینیوں کے مطابق اسرائیلیوں نے عرفات کو پوائزن کیا، یعنی کہ بیمار ہو گئے، ان کو عرفات کو فرانس کے اسپتال میں UN کے ذریعے سے لایا گیا اور وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر سارے فلسطینی غم میں ڈوب گئے کہ ہم عرفات کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے اینڈ ٹائم تک مقابلہ کیا۔ 2006 میں فلسطین میں الیکشن ہوئے اور جس میں بہت شاکنگ رزلٹ آیا، حماس الیکشن جیت گیا، اور PLO اور حماس کی آپس میں لڑائی ہوئی، چھوٹی سی جنگ ہوئی جس میں جو غزہ میں حماس مکمل طور پر آ گئے اور PLO ویسٹ بینک میں۔ اب ویسٹ بینک میں PLO ہے، کوئی حماس نہیں ہے، اور غزہ میں حماس ہے، کوئی PLO نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسرائیل نے بھی اس سچویشن کو بہت مینوپولیٹ کیا، ان کے آپس میں لڑائی کو بہت مینوپولیٹ کیا۔ انہوں نے قطر اور ترکی سے جو ہیومینیٹیشن ایڈ آتی تھی حماس کے پاس، تو اسرائیلیوں نے ان کو اجازت دے دی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیوائڈ رول اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ یہ جب آپس میں لڑتے رہیں گے، محمود عباس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے حماس کو تگڑا کریں گے، کیونکہ یورپین یونین کے ساتھ محمود عباس کے اچھے تعلقات ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہے اور پیس بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو سوٹ کیس میں پیسے لائے جاتے تھے، تقریباً $30 ملین کی ایڈ پر منتھ آ رہی تھی، اور اسرائیلی جانے دے رہے تھے حماس کے پاس، اور اسرائیل نے حماس کو کھڑا کیا کیونکہ اس کے ذریعے محمود عباس کو یعنی PLO کو گرانا تھا۔ 1988 میں جو وہ سافٹ ٹارگٹ پر حملہ کیے اور جو پیس کونسلٹ تھا اس کو ٹوٹ گیا اس سے PLO کا، اور پھر سب سچویشن کے بعد اب امریکہ نے بھی پلاننگ کی اور ابراہیم ایکارڈز 2020 میں سائن کروائے کہ فلسطین کا مسئلہ چھوڑو، یہ تو حل نہیں ہو سکتا، بلکہ عرب اور اسرائیلیوں کے آپس میں دوستی کرواؤ، جس میں سعودیوں، موروکو، UAE، اسرائیل، جارڈن اور سوڈان، ان سب نے اس پہ سائن کیے، اور امریکہ نے کئی $بلین لگائے کہ اسرائیلیوں کی زمینیں واپس کروائیں اور ایکارڈز ہو جائے، آپس میں دوستی جاری ہو جائے۔ تو وجہ یہ بھی تھی کہ چائنا نے امریکہ کو چائنا سے بھی خطرہ تھا کہ یہ ان لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے ہر جگہ، فلسطین میں بھی اور ایران میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ ایران اور اسرائیل میں بھی انہوں نے انویسٹ کیا، اور سعودی اور ایران کے آپس میں دوستی کروائی اکنامک پاور یوز کرنے کے بعد چائنا نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اکنامک کوریڈور بنائیں گے جس میں سب کو فائدہ ہوگا، بلکہ ان دونوں ملکوں کے علاوہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں سب کو فائدہ ہو۔ تو اور اس کے بعد چائنا نے اعلان کر دیا کہ اب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میڈیوٹر کا رول ہم ادا کریں گے، جس سے امریکہ کو بہت خطرہ ہوا اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تو چائنا کہ اس انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کو ایک کوریڈور بنائی گئی۔ امریکہ نے کہا کہ دا انڈین مڈل ایسٹ جو یورپین ایک کوریڈور بنائی جائے گی، اکنامک کوریڈور، جس میں جو ممبئی سے سٹارٹ ہوگی، پھر UAE، پھر سعودی عرب، پھر جارڈن اور اسرائیل، اور پھر گریک جائے گی، جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہو گیا، جس کے زد میں آ کر ہمارے پاکستانیوں کے بھی کئی سفیر مبشر لقمان بھی تھے کہ ہمیں بھی اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے اور ہمیں بھی اس میں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہی مودی سرکار نے بھی اپنی جو پالیسی ہے وہ تبدیل کی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہسٹری میں کہ نہرو صاحب عرفات کے حق میں تھے اور وہ فلسطینین کاز کو پاکستان سے زیادہ سپورٹ کرتے تھے، ایون کہ اٹل بہاری واجپئی کی آپ تقریر آج بھی سنیں، وہ کہتے تھے کہ عرب کی زمین عرب کو ملنی چاہیے، لیکن اب یہاں پر مودی سرکار نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک جو اکنامک کوریڈور میں حصہ لیں گے، تو یہ ہم اسرائیل کو ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ سب ہو جاتا، کوریڈور بن جاتی اکنامک کوریڈور، اور یہ ابراہیم ایکارڈز ہو جاتے، عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ حالات کو نارملائز کر لیتے، ریلیشن ان کے اچھے کر لیتے، فلسطینیوں کا کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، اس کو عوام بھول جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، نارملائزیشن کو، سچویشن کو دیکھتے ہوئے، سعودی عرب نے بھی دیکھیں ایک سٹی بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے ساتھ حالات نارملائز ہو جائیں، کنگ سلیمان یہی چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حماس نے حملہ کیا کہ اتنے عرصے آرام سے بیٹھ کر تو کچھ نہیں ہوا۔ 2006 میں ہم نے الیکشن بھی کیے، لیکن پیسفل سلوشن تو کوئی بھی نہیں ملا۔ 18 سال تک جنگیں نہیں کی، آرام سے بیٹھے رہے، لیکن ان کو ان کی حکومتیں بنانے نہیں دی گئیں، اور امن امان سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایون کہ 2 اسٹیٹ سلوشن بھی قبول کر لیا تھا، آپ ان کے چارٹر میں 2008 کے چارٹر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ورکیبل سلوشن دیں گے تو ہم ٹھیک ہے ماننے کو تیار ہے، مگر کیا ہوا؟ نہ اسرائیل ہمیں اپنی ریاستیں بنانے دے رہا ہے، نہ فوج بنانے دے رہا ہے، پانی، گیس، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، سیکیورٹی ان کے پاس ہے، پانی کا، ایئر سپیس کا کنٹرول ان کے پاس ہے، فلسطینیوں کے اوپر چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں، دیواریں لگائی گئی ہیں، ان کے پاس کوئی اوپینین نہیں ہے، جمہوری نظام نہیں ہے۔ ایون کہ جو غزہ سے
10,000 20,000 لیبر جاتی ہے جو کہ مینول جا کر کام کرتی ہے اسرائیل میں. تو امن سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اس لیے انہوں نے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ڈسپرپورشنیٹ رسپانس آیا. انہوں نے پانی بھی بند کر دیا، بجلی بھی بند کر دی، گیس بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، ادویات بھی بند کر دیا، سب بند کر دیا، اور 2.4 ملین لوگ کو بھوکا مارنا شروع کر دیا، اور پھر اوپر سے میزائل پھینکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 11,000 سے زیادہ لوگ تو ابھی تک مر چکے ہیں اور کئی ہزار زخمی ہیں. اور یہاں پر ابراہیم ایکارڈ سے تو دھجیاں اڑ گئی، اور اکنامک کوریڈور بھی خطرے میں ہے. سعودیہ نے کہا ہے اگر آپ سیز فائر نہیں کرو گے تو ہم اکنامک ایکارڈ بنانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ابھی جو سعودی عرب کر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں نا عرب کی سڑکوں پر کہ ان کے خلاف. اور ہماری جنگ آج کس چیز سے ہے، سلوشن کیا ہوگا یہ تو وہ خود فیصلہ کریں گے. ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں وی سپورٹ پیلسٹین، ہم فلسطین کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپرتھائڈ نیچر آف اسرائیل ختم ہونی چاہیے. لڑائی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے. اس کو جو یہ ریزسٹ قسم کی سٹیٹ ہے، جو اسرائیل ریزسٹ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ MSC انٹرنیشنل کہتا ہے، یہ ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر قانون مختلف ہے. اسرائیلی اور فلسطینی ایک زمین پر رہتے ہوئے ڈفرینٹ قانون ہیں ان کے. جو عرب سٹیزن ہے اس کے لیے ڈفرینٹ رائٹس ہیں، اور جو دوسرے فلسطینی سٹیزن ہیں ان کے رائٹس ڈفرینٹ ہیں. یروشلم ایسٹ کو کیپٹل نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، انلیگل سیٹلمنٹ بنائی جا رہی ہیں، اور اسرائیلیوں نے ایئر پر بھی کنٹرول رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈبیوں میں فلسطینی کو قید کیا ہوا ہے. تو یہ اوپن ایئر پریزن کو ختم ہونا چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں، بائیں بازو کے جو لوگ ہیں، جو جن کی چاہتے ہیں کہ اپرتھائڈ نیچر آف فلسطین ختم ہونا چاہیے، امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اس قسم کی ریاست کوئی بھی انسانیت پسند انسان، چاہے وہ جس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ یہ قبول نہیں کرتا. یہ مقدس سرزمین ہے، تینوں لوگ یہاں رہیں گے، کرسچنز بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی. یہ نہیں ہو سکتا کسی ایک کو مار دیا جائے یا نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امن کے ساتھ، برابری کے ساتھ، سیم قانون ہونے چاہیے، اور کمیونٹی سب کی ایک ہی ہونی چاہیے، اور کسی سے زمینیں کھینچنی چاہیے. کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہو کہ کوئی ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کے جو اسٹیٹ کو چھین سکے. ایسا ہی 1948 میں ہوا تھا، جب کہ اسرائیلی حکومت نے کہا تھا کہ ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، فلسطینیوں سے کہا کہ اپنے گھر چھوڑ کر جائیے. انہوں نے اپنے گھروں کو تالے لگائے اور چابیاں ہاتھ میں لیں، اور وہ گئے، ان کو آج تک واپس نہیں آنے دیا جائے. اس کو ہم نکبہ کہتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا کا ایسا ہوا تھا سیم ساؤتھ افریقہ میں، اپرتھائڈ حکومت کے خلاف تمام دنیا کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک کامیاب ریاست کی شکل کو اس وقت، جس کے اندر تمام ہیومن رائٹس برابر ہوتے ہیں. ہم اس طرح کا سسٹم برداشت نہیں کر سکتے، اور تمام دنیا اس کے لیے نکلی ہوئی ہے، اور اس کے ہر ایک کے جمہوری حقوق ہونا چاہیے. اور جو آج اسرائیل کر رہی ہے وہ وار کرائم ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور سب لوگ اس کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اب اسلامک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اب ایز اے انڈیویجول کیا سٹیپ لینے چاہیے، اور کمیونٹی لیول پہ تو جو لیں گے، لیکن انڈیویجول لیول پہ ہم سٹیپس کون سے لیں، اور ہمیں احادیثوں کے ذریعے، یعنی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہمارے مذہب کے ذریعے سے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.